لیبیا کے قلعے سے نیچے اترتے ہوئے شام گہری ہو چکی تھی۔ سورج سمندر کے کنارے پر آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا اور اس کی نارنجی روشنی قلعے کی پتھریلی دیواروں پر چھن چھن کر پڑ رہی تھی۔ ہم نے واپسی کے لیے وہ راستہ نہیں اپنایا جس سے آئے تھے، اس کے بجائے ایک تنگ راہ پر چل نکلے جو سیدھا ساحل کی طرف اترتی تھی۔ ہوا میں دوپہر کی گرمی اور رات کی خنکی کا ملا جلا احساس تھا اور نیچے سے لہروں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دور کوئی شخص بیٹھا دھن بجا رہا ہو۔ میرا نام شہیر عادل ہے۔ میں فوٹوگرافی اور دوسرے ملکوں کے سفر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں۔ آپ میرے سفر نامے میری ویب سائٹ www.shahiradil.com سے خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ راستے کے اختتام پر منظر بدل گیا۔ سامنے کوسٹ گارڈ کی قطار در قطار کھڑی کشتیاں دکھائی دیں۔ سفید، سرمئی اور نیلے رنگ کی جدید کشتیاں سمندر کی گود میں ہلکے ہلکے جھول رہی تھیں۔ ایک لمحے کو لگا کہ ہم صدیوں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ماضی سے حال میں آ گئے ہوں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود صرف وردی اور کام کا نام بدلا ہے، مگر ذمہ داریوں کی نوعیت وہی ہے۔ اس قلعے کی بلند فصیلوں سے کبھی سپاہی انہی پانیوں کی نگرانی کرتے تھے۔ ساحلوں، کھاڑیوں اور سرحدوں پر نظر گاڑے دشمن کے ہر ممکن حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ وہ پتھریلی چوکیاں، زیر زمین گزرگاہیں، وہ تیز ہوا سے لڑتی مشعلیں، سب انہیں یاد دلاتی تھیں کہ ان کا کام صرف پہرا دینا نہیں، بلکہ ایک پوری سلطنت، ایک پوری تہذیب کی حفاظت کرنا ہے۔ آج وہی فرائض مختلف شکل میں کوسٹ گارڈز نبھا رہے ہیں۔ اب گھوڑوں اور منجنیکوں کی جگہ انجنوں کی گونج ہے، تیر کمان کی جگہ جدید کمیونیکیشن اور ریڈار ہیں، لیکن اصل کام وہی ہے: پانیوں میں گشت کرنا، سرحدوں کا خیال رکھنا اور سمندر سے جڑی زندگیوں کو محفوظ رکھنا۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا ہے، مگر اس ساحل پر کھڑی کشتیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ کچھ ذمہ داریاں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ بس کردار بدلتے ہیں، منظرنامہ بدل جاتا ہے، لیکن کہانی وہی رہتی ہے۔ مجھے تیونس کا ویزا جس مشکل سے ملا، اس کی ایک بڑی وجہ جغرافیہ بھی تھا اور سیاست بھی۔ تیونس اور اٹلی کے درمیان صرف 150 کلومیٹر کا بحیرہ روم حائل ہے، سمندر کا مختصر سا ٹکڑا جو یورپ اور افریقہ کو تقریباً آمنے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر نقشے پر انگلی رکھ کر فاصلہ ناپیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ راستہ تو چھوٹی کشتی پر بھی پار کیا جا سکتا ہے۔ تاہم زیادہ تر پاکستانی تارکین وطن تیونس کے بجائے لیبیا کے راستے یونان کا رخ کرتے ہیں، جہاں سمندری فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی تیونس کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ۔ یونان سے آگے اٹلی عموماً زمین یا سمندر کے کسی مختصر حصے سے پہنچ کر داخل ہو جاتے ہیں۔ منطق یہ کہتی ہے کہ انسان ہمیشہ کم فاصلہ، کم خطرہ اور کم خرچ راستہ چنتا ہے، لیکن ہجرت کے راستے منطق سے نہیں بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی سے طے ہوتے ہیں۔ تیونس کے راستے لوگ اس لیے کم جاتے تھے کہ یہاں ریاست موجود ہے، قانون موجود ہے اور کوسٹ گارڈ پتھر کی دیواروں کی طرح ساحل پر کھڑے ہیں۔ دوسری طرف لیبیا میں برسوں سے ریاست کمزور ہے، قانون کا عمل درآمد تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور ہر گروہ اپنی اپنی عدالت چلاتا ہے۔ اسی خلا نے انسانی سمگلروں کو وہ موقع دیا جس نے لیبیا کو غیر قانونی ہجرت کا سب سے بڑا دروازہ بنا دیا۔ لیکن اب ہوائیں بدل رہی ہیں۔ لیبیا میں اغوا، لوٹ مار اور مسلح گروہ کی طاقت کے باعث لوگ پہلے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ امن و امان کی بگڑی ہوئی صورتحال نے بہت سے تارکین وطن کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ لیبیا کا راستہ چھوڑ کر نسبتاً محفوظ اور منظم تیونس کی طرف رخ کریں۔ یوں تیونس جو کبھی مضبوط قانون نافذ کرنے کی وجہ سے ہجرت کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا، اب لوگوں کے لیے ایک امید بننے لگا ہے۔ وہ راستہ جسے پہلے مشکل کہا جاتا تھا اب کم مشکل لگنے لگا ہے۔ دنیا کے نقشے پر فاصلے ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، لیکن انسان کا خوف، امید اور حالات ان فاصلوں کی اہمیت بدل دیتے ہیں۔ تیونس اور لیبیا کی یہی کہانی ہے۔ میری غیر قانونی نقل مکانی کرنے والے لوگوں سے ذاتی لڑائی ہے۔ یہ صرف نظریاتی اختلاف نہیں، یہ دل کی جلن ہے، یہ وہ چوٹ ہے جو ہر سفر میں تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ مشکوک ہونے کی دلیل بن گیا ہے۔ ان کے اعمال کی سزا ہم جیسے بے گناہوں کو ملتی ہے جو صرف دنیا دیکھنے، گھومنے پھرنے یا سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ملک ہو، شاید ہی کوئی ایئرپورٹ ہو جہاں میرے پاکستانی ہونے پر مجھے دوسروں سے مختلف رویے کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ امیگریشن آفیسر کے چہرے پر ایک خاص قسم کا شک ہمیشہ موجود ہوتا ہے، جیسے پاسپورٹ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں کوئی الارم روشن ہو جاتا ہو۔
ہر بار روکا جاتا ہے، سوال پوچھے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ تو بات عام سوال جواب سے بڑھ کر ایک باقاعدہ تفتیش کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ وہ 100 طرح کے سوال کرتے ہیں، پیشہ کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، کتنے دن رہیں گے، کس سے ملیں گے، کیا کرنے آئے ہیں، لیکن ایک سوال تقریباً ہر جگہ، ہر زبان میں ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ واپس کب جانا ہے۔ یہ سوال بظاہر سادہ ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا شک بہت زہریلا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہے تو شاید یہاں ٹھہرنے کی نیت سے آیا ہو، یا اگر ہمارے ملک میں نہیں ٹھہرے گا تو ہمارے پڑوسی ملک میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کرے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک ممکنہ اوور سٹے ہے، ایک ممکنہ غیر قانونی تارک وطن۔ یہ بے اعتمادی، یہ چھپا ہوا طنز، یہ محسوس کیے جانے والا وزن، یہ سب کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے دنیا بھر میں ہمارے ملک کا نام مشکوک بنا چکے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اصل سزا کس کو مل رہی ہے، قانون توڑنے والوں کو یا قانون پر چلنے والوں کو؟ تاہم ان قانون توڑنے والوں کے ساتھ جب برا ہوتا ہے تو اکثر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، sometimes you eat the bear and sometimes the bear eats you۔ ایک بات ہے جو میں آج تک نہیں سمجھ سکا، لوگوں کو غیر قانونی طور پر دوسرے ملک میں جانے والے لوگوں سے اتنی ہمدردی کیوں ہوتی ہے؟ اور اگر کوئی ملک اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے، اپنے قوانین پر عمل کرائے یا اپنے پانیوں میں نگرانی کرے تو اس میں کیا غلطی ہے؟ دنیا کا ہر ملک اپنی بقا، اپنے وسائل اور اپنی سیکیورٹی کے لیے حدود طے کرتا ہے۔ پھر جب یورپی کوسٹ گارڈ ایسا کرتے ہیں تو ان پر اعتراض کیوں اٹھتا ہے؟ ہم نے کئی بار یہ خبریں پڑھیں یا ویڈیوز دیکھیں جن میں دکھایا جاتا ہے کہ تارکین وطن کی کشتی ڈوب رہی ہے اور پاس سے گزرتا ہوا بحری جہاز ان کی مدد کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر طوفان مچ جاتا ہے، لوگ انہیں ظالم، بے حس اور سنگدل قرار دیتے ہیں، لیکن جذبات کی لپیٹ میں آ کر لوگ حقیقت کا سب سے بنیادی پہلو بھول جاتے ہیں، وہ یہ کہ جہاز کا کپتان ان کی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ بین الاقوامی قوانین، سمندری اصول، کمپنی کی پالیسی اور ہر ملک کی امیگریشن پابندیاں، یہ سب مل کر ایک ایسا جال بناتے ہیں کہ اگر جہاز کا کپتان ایک بھی غلط قدم اٹھائے تو اس کی نوکری، اس کا مستقبل اور بعض اوقات اس کی آزادی تک خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اگر وہ ان تارکین وطن کو اپنے جہاز پر چڑھنے دے تو کیا وہ انہیں اپنی منزل تک لے کے جائے گا؟ جبکہ ممکن ہے کہ وہ بالکل مخالف سمت میں جا رہا ہو۔ تیل بردار جہاز، سروس ویسلز یا کارگو شپس تو اپنی منزل بدل ہی نہیں سکتے، ان کی کمپنی انہیں اجازت نہیں دیتی، ان کے سامان کی ڈیلیوری وقت پر نہ ہو تو انہیں لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ کارگو جہاز پر عملہ بہت محدود ہوتا ہے، ہزاروں ٹن وزن اٹھانے والے جہاز پر صرف 20-25 کبھی 30 لوگ، اگر ان کے درمیان اچانک 50 یا 100 لوگ آ جائیں تو یہ عملی طور پر جہاز کے لیے ایک سیکیورٹی رسک بن جاتا ہے۔ ان جہازوں پر نہ حفاظتی یونٹس ہوتے ہیں، نہ ہتھیار، نہ تربیت یافتہ اہلکار، وہ صرف سامان لے جانے جاتے ہیں، جنگ لڑنے نہیں۔ سمندری دنیا میں ایسے بے شمار واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں جہاں بحری قزاقوں نے کشتی الٹنے یا پریشانی کا سگنل بھیجنے کا ڈرامہ کیا۔ جب بڑے جہاز نے نیک نیتی سے مدد کی تو وہ لوگ اندر گھس آئے، عملے کو یرغمال بنا لیا اور لاکھوں ڈالر تاوان مانگا۔ صومالیہ کے ساحل کے پاس گلف آف ایڈن یا خلیج عدن کے علاقے میں یہ کہانیاں روزمرہ کی بات تھیں، اور ان سے عالمی بحری تجارت آج بھی خوفزدہ رہتی ہے۔ تو پھر ایک کارگو جہاز کا کپتان کیا کرے؟ اگر مدد نہ کرے تو لوگ سنگدل کہتے ہیں، اور اگر مدد کر دے تو قانون اسے مجرم بنا دیتا ہے۔ یہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے، جذبات اپنی جگہ درست، انسانیت اپنی جگہ، لیکن سمندر کے قوانین جذبات پر نہیں چلتے۔ اصل مسئلہ تارکین وطن نہیں بلکہ ریاستوں کا نظام، قانونی راستوں کی کمی، انسانی اسمگلروں کا کاروبار اور وہ مجبوری ہے جو لوگوں کو ایسے خطرناک راستوں پر دھکیلتی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے صرف جذبات کی نہیں، عقل اور حقیقت کی نظر سے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ کلیبیا سے واپس آتے آتے رات ہو گئی، شام کی خنک ہوا میں سمندر کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، اور دور کہیں ماہی گیروں کی کشتیاں روشنی کے ننھے نقطوں کی طرح پانی پر ٹمٹما رہی تھیں۔ راستے سے روٹی لی، گھر پہنچ کر فریج سے کھانا نکالا، اسے گرم کیا، اور کھاتے ہوئے ہم نے سارا دن کی رویداد پر گپ شپ کی۔ اسی دوران ایک ایسی بات معلوم ہوئی جس نے برسوں کی غلط فہمی دور کر دی۔ ہم پاکستان میں جسے سفید لوبیا کہتے ہیں وہ دراصل سفید لوبیا نہیں ہوتا بلکہ آنکھ والا سفید لوبیا ہوتا ہے۔ اس کے ایک طرف کالے رنگ کی چھوٹی سی آنکھ بنی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے بلیک آئیڈ پی کہا جاتا ہے۔ اصل سفید لوبیا جو پورا سفید ہوتا ہے اور جس میں کوئی آنکھ نہیں ہوتی، وہ تیونس میں بکثرت ملتا ہے۔ معلوم نہیں کہ وہ پورا سفید لوبیا پاکستان میں پایا جاتا ہے یا نہیں، شاید ملتا ہو، لیکن کم از کم میں نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ سفر آپ کو چیزوں کا مشاہدہ کرنا سکھا دیتا ہے،
وہ معمولی سی چیزیں بھی نظر آنے لگتی ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں کبھی دھیان سے دیکھتے ہی نہیں۔ اگلے دن میری طبیعت خراب ہو گئی، بدن میں درد، ہلکا سا بخار، اور پھر پورا دن بستر نے اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے شک ہوا کہ شاید کرونا ہو گیا ہے، لیکن میں نے ٹیسٹ نہیں کرایا۔ غیر ملکی ہونے کی وجہ سے ڈر تھا کہ اگر ٹیسٹ مثبت آ گیا تو کہیں قرنطینہ میں نہ ڈال دیں اور میرا سفر یہیں اختتام پذیر نہ ہو جائے۔ اس لیے 2 دن تک بخار اور درد کی دوائیاں، ساتھ الیکٹرولائٹ یعنی ORS پی کر ہی طبیعت بحال کی۔ یوں لگتا تھا جیسے جسم آہستہ آہستہ دوبارہ چارج ہو رہا ہو۔ یہاں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ انسانی بدن میں واقعی کرنٹ ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر کرنٹ کو صرف بجلی کے کھمبوں سے جوڑتے ہیں، لیکن ہمارے جسم میں بھی سوڈیم، پوٹاشیم، کلورین، میگنیشیم اور کیلشیم مل کر چھوٹے چھوٹے برقی سگنل پیدا کرتے ہیں۔ یہی سگنل ہمارے دل کو دھڑکاتے ہیں، دماغ کو چلاتے ہیں اور پٹھوں کو حرکت دیتے ہیں۔ یہی نمکیات ORS میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے سفر کرنے والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ ORS کے چند پیکٹ اپنے بیگ میں رکھیں۔ بعض ممالک میں گرمی، تھکن یا پانی کی کمی ایک دم انسان کو گرا دیتی ہے، اور ایسے وقت میں یہی نمکیات زندگی لوٹا دیتے ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز بات، کرنٹ صرف انسان میں نہیں ہوتا۔ کرنٹ مارنے والی مچھلی، جسے ایل کہتے ہیں، اپنے پورے جسم میں جمع شدہ بجلی کو ایک جھٹکے میں خارج کر سکتی ہے۔ یہ جھٹکا 500 وولٹ تک ہوتا ہے، یعنی گھر کے عام بجلی کے جھٹکے سے کئی گنا زیادہ۔ یہی طاقت وہ اپنے شکار کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ کبھی کبھی فطرت کے ان عجائب کو سوچ کر انسان خود حیران ہو رہ جاتا ہے کہ سمندر کے اندھیرے پانیوں میں ایسی مخلوق تیر رہی ہے جو ایک لمحے میں اپنا پورا جسم بجلی میں بدل سکتی ہے۔ بیماری کے 2 دن بھی عجیب تھے۔ جسم بستر میں قید تھا، لیکن ذہن سفر کی اگلی منزلوں میں گھوم رہا تھا۔ تیونس کا آسمان، کلیبیا کا قلعہ، بحیرہ روم کی ہوا، یہ سب بار بار خیال میں آتا رہا۔ شاید یہی سفر کا حسن ہے کہ جسم تھک بھی جائے تو دل اور دماغ بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔